اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 12 ہے۔ گزشتہ درس کے اندر آیت نمبر 11 بیان ہو چکی تھی۔ آیت نمبر 11 اور 12 کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقسیم ترکہ کی 12 صورتوں کو بیان فرمایا ہے۔ ان 12 میں سے 6 صورتیں تو آیت نمبر 11 میں بیان ہو چکی ہیں، مزید 6 صورتیں اب آیت نمبر 12 میں بیان ہوں گی۔ تو 6 صورتیں تو گزر چکی ہیں۔ 7ویں صورت آیت نمبر 11 میں کہ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر بیوی فوت ہو جائے اور بیوی کی کوئی اولاد نہ ہو، نہ موجودہ شوہر سے نہ سابقہ شوہر سے، تو بیوی کا جو ترکہ ہے اس میں سے شوہر کو نصف حصہ ملے گا اور باقی دوسرے ورثاء کے اندر تقسیم ہو جائے گا۔ 8ویں صورت فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر فوت شدہ بیوی کی اولاد ہو، چاہے اس خامد سے ہو چاہے سابقہ خامد سے ہو، تو اولاد ہونے کی صورت میں بیوی کا جو ترکہ ہے اس ترکہ میں سے شوہر کو چوتھائی حصہ ملے گا، ربع ملے گا۔ ترکہ کی تقسیم کے متعلق پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ تقسیم ترکہ سے پہلے تجہیز و تکفین کا جو خرچ ہے، اور میت نے ثلث کے اندر کسی ایسے رشتہ دار کے لیے وصیت کی ہے کہ جو شرعاً اس کا وارث نہیں بنتا، تو وہ وصیت بھی اس میں سے ادا کی جائے گی۔ اور اگر میت کے اوپر قرض ہے، ادھار ہے، تو وہ قرض اور ادھار بھی میت کے ترکہ میں سے ادا کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد جو حصے اللہ جل جلالہ نے بیان فرمائے ہیں تقسیم ترکہ کے متعلق، تو ان حصوں کے مطابق باقی ترکہ کو تقسیم کیا جائے گا۔ یہاں پر بھی یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے کہ من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین۔ 9ویں صورت وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ۔ یہ 9ویں صورت کا بیان ہے کہ اگر شوہر فوت ہو جائے اور شوہر کی کوئی اولاد نہ ہو، نہ اس بیوی سے نہ کسی دوسری بیوی سے، تو بیویوں کو شوہر کے ترکہ میں سے اولاد نہ ہونے کی صورت میں چوتھائی حصہ ملے گا۔ اگر ایک بیوی ہے تو چوتھائی حصہ اسی کو مل جائے گا، اور ایک سے زائد اگر بیویاں ہیں تو چوتھائی حصے کو تمام بیویوں کے درمیان برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور 10ویں صورت فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر شوہر کی اولاد ہو، خواہ اس بیوی سے ہو یا کسی دوسری بیوی سے ہو، تو پھر شوہر کے اولاد ہونے کی صورت میں، شوہر کی اولاد ہونے کی صورت میں بیویوں کو 8واں حصہ ملے گا۔ اگر ایک بیوی ہے تو 8واں حصہ اسی ایک بیوی کو مل جائے گا، اور اگر ایک سے زائد بیویاں ہیں تو 8ویں حصے کو ان تمام بیویوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور اس کے لیے بھی وہی قانون ہے کہ تقسیم ترکہ سے پہلے حقوق العباد، تجہیز و تکفین اور وصیت کو پہلے ادا کیا جائے گا، اور اس کے بعد ان حصوں کے مطابق ترکے کو تقسیم کیا جائے گا۔ اور 11ویں اور 12ویں صورت کلالہ کے بارے میں ہے۔ کلالہ اس مرد یا عورت کو کہتے ہیں کہ جن کے اصول اور فروع کے اندر کوئی مذکر یا مؤنث نہ ہو۔ یہ میں نے شرعی تعریف کی ہے۔ لغوی تعریف تو یہ ہے کہ کلالہ وہ مرد یا عورت کہلاتے ہیں کہ جن کے اصول و فروع کے اندر کوئی مذکر نہ ہو، اور شریعت نے یہاں پر مؤنث کا اضافہ کیا ہے کہ کوئی مؤنث بھی ان کے اصول و فروع میں نہ ہو۔ تو کلالہ کی اس صورت کے اندر یہاں اس رکوع کے اندر 2 صورتیں بیان ہوں گی، اور 4 صورتیں اسی
سورت کے آخری رکوع کے اندر بیان ہوں گی۔ اور یہاں پر کلالہ کے بارے میں جو 2 صورتیں بیان ہوئی ہیں 11ویں اور 12ویں ترتیب کے اعتبار سے 11ویں اور 12ویں صورتیں بنتی ہیں، وہ یہ ہیں کہ اگر کلالہ مرد ہو یا عورت ہو، ان کی اولاد نہیں ہے، ان کے والدین میں سے کوئی نہیں ہے، اصول فروع کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان کا ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے، تو ایک بھائی یا بہن ہونے کی صورت میں اس بھائی یا بہن کو ان کے ترکہ میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا۔ اور اگر کلالہ مرد یا عورت جو فوت ہوئے ہیں ان کے ایک سے زائد بہن یا بھائی ہیں تو اس صورت کے اندر ثلث ان کے درمیان تقسیم ہو جائے گا، 3/4 حصہ ملے گا، اور 3/4 حصے کو ان بہن بھائیوں کے درمیان برابر برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہاں پر مذکر و مؤنث لڑکے اور لڑکیوں کا حصہ ثلث کے اندر سب کا برابر برابر ہوگا۔ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین غیر مضار، یہاں پر بھی وہی بات ارشاد فرمائی کہ تجہیز و تکفین پہلے ہوگی، اور اگر قرضہ ہے ادھار ہے وہ بھی پہلے ادا کیا جائے گا، اور ثلث کے اندر جو وصیت ایسے رشتہ دار کے لیے کی گئی ہے کہ جو شرعاً اس کا وارث نہیں بنتا تو وہ بھی پہلے ادا کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد ترکے کو مقررہ حصوں کے مطابق تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہاں پر ایک لفظ کا اضافہ ہے غیر مضار، کہ یہ جو مرنے والا ہے یہ وارثوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی کے لیے خواہ مخواہ قرضے کا اقرار نہ کرے، اور ثلث سے زیادہ وصیت بھی نہ کرے، کیونکہ اس سے جو اصل وارث ہیں جن کے حصے اللہ نے مقرر فرمائے ہیں ان کو نقصان ملتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے منع فرما دیا کہ آپ نے قرضے کا اقرار کرنا ہے تو جھوٹا قرض کا بھی اقرار نہیں کرنا، اور ثلث سے زیادہ وصیت بھی نہیں کرنی، کسی کے حصے کو آپ نے اپنی وصیت یا جھوٹے اقرار کی وجہ سے نقصان بھی نہیں پہنچانا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ورثاء کے حصوں کے متعلق ارشاد فرمائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ علیم حلیم، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، تحمل والا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قوانین ہیں جو اللہ نے میراث کے بارے میں ارشاد فرما دیے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، یہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ جل جلالہ ایسے باغات کے اندر داخل فرمائیں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اس کے برعکس جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، یعنی یہاں عصیان کا کامل درجہ مراد ہے کہ وہ ان احکامات کو مانتا ہی نہیں ہے، تو جو نہیں مانتا وہ تو کافر ہے۔ اور کافر آدمی کے لیے اللہ نے فرمایا کہ من یعص اللہ ورسولہ، جو آدمی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، ویتعدی حدودہ، اور اس کی حدود سے تجاوز کرے گا، یدخلہ نارا خالدا فیہا، تو اللہ جل جلالہ اس کو ہمیشہ کی آگ میں ڈال دیں گے، اللہ اس کو ڈال دیں گے، داخل کر دیں گے آگ میں، خالدا فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہوگا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو آدمی ان احکامات پر ایمان تو رکھتا ہے لیکن میراث کو ان احکامات کے مطابق تقسیم نہیں کرتا، تو وہ آدمی فاسق فاجر ہوگا لیکن وہ کافر نہیں ہوگا، اس کے لیے ہمیشہ جہنم تو نہیں ہوگی لیکن وہ اللہ کا مجرم ضرور بنے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔